إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة واللہ عنده اجر عظیم. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا دار الابتلاء والامتحان ہے. مختلف آزمائشوں سے، مختلف امتحانوں سے آدمی گزرتا ہے، اور فتنے اور آزمائش بھی ضروری ہیں، کیونکہ فتنوں کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کھرا کون اترتا ہے، کھوٹا کون ثابت ہوتا ہے. یہ آزمائش ہی سے پتہ چلتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کا اظہار سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے: حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ پر ایمان لائے تو چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ نہیں، یعنی ان کی آزمائش ضرور کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو بھی آزمایا ہے، انبیاء کو اور مومنین کو آزمایا ہے. لوگ آزمائشوں سے گزرے ہیں. یہ اس لیے تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر کر دینا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے کہ فتنوں میں کھڑا کون اترتا ہے اور کھوٹا کون ثابت ہوتا ہے، سچا مومن کون ہے اور جھوٹا منافق کون ہے. اس کے لیے آزمائش ضروری ہے. کہیں تو عقیدے کا فطرہ ہے، جس فطرے سے آپ لوگ گزرے کہ حق پرستوں کو لوگوں نے پریشان یہاں پر کیا ہے، اس مسجد کے اندر مہوا میں ان پر جھوٹے کیس لا دے، ان پر اتہام بازی کی اور گھناؤنے الزامات سے ان کو گزرنا پڑا. اپنی برات کرنے کے لیے، اپنی صفائی دینے کے لیے ان بے قصوروں کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے. اللہ نے فطرے سے نجات دیا، اور آج الحمدللہ ایک مسجد بن کر آپ کے سامنے تیار ہے اور نمازیوں سے الحمدللہ آباد ہے. اللہ رب العالمین اہل حق کا بول بالا فرمائے. کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کی تعداد کو اللہ تعالیٰ دین دنیا رات چوگی ترقی عطا فرمائے، اور اہل بدعت کے، اہل تقلید کے زور کو اور ان کے فتنوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، توڑے. بزرگوں، دوستوں، دنیا میں جتنا فساد ہوتا ہے، جتنی خرابی ہوتی ہے، اس کے پیچھے دو ہی فتنہ کار فرما ہوتا ہے. ایک فتنے کو کہتے ہیں شبہات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، اور دوسرے فتنے کو کہتے ہیں شہوات کا فتنہ. شبہات کا فتنہ یہ ہے کہ دین کے احکام میں آدمی شبہ کرے، حرام کو حلال سمجھے، بدعت کو سنت سمجھے، شرک کو توحید سمجھے. یہ شیطان شرک و بدعت کو اور گناہوں کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے. آدمی کے پاس اگر علم کی کمی ہو، ایمان کمزور ہو، شریعت کا صحیح علم نہ ہو، تو آدمی شبہات کے فتنے میں پڑ جاتا ہے. کم علم آدمی ہو، کسی قبر پرست مولوی کی، چرب زبان مولوی کی تقریر سنے جو صرف عقلی دلائل پیش کرتا ہے، قرآنی دلیل نہیں پیش کرتا، حدیثی دلیل نہیں پیش کرتا، خالی منطق فلسفہ بیان کرتا ہے. لیکن اگر کم پڑھا لکھا آدمی ہو
تو اس مولوی کی چرب زبانی میں آ جاتا ہے اور فتنے میں پڑ جاتا ہے اور غلط مسلک اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ جو شبہات کا فتنہ ہے، اور اس فتنے میں پڑنے والے اور اس فتنے میں مبتلا کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو محکم اور پختہ آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیات سے استدلال کرتے ہیں اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، بدعات کے فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، نفاق کے فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، شرکیات کے فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے شبہات کا فتنہ، دین میں شبہ پیدا کر دینا، صحیح کو غلط کہہ دینا، غلط کو صحیح ثابت کرنے کی جوڑ توڑ کرنا، انتھک کوشش کرنا۔ یہ بڑا خراب فتنہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں غلط بیٹھ جائے، شرک بیٹھ جائے، بدعت بیٹھ جائے، تو وہ آدمی بہت مشکل سے ہی شرک سے اور بدعت سے نکل پاتا ہے۔ دوسرا، تو اب اس فتنے سے بچنے کی کیا تدبیر ہوگی کہ علم حاصل کیا جائے، آتھینٹک علم، قرآن اور حدیث کا علم پختہ علماء سے حاصل کیا جائے۔ جو ہمارے علماء مساجد کے اندر قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، ان دروس میں شرکت کیجیے۔ اللہ نے اگر آپ کو خود علم دیا ہے تو قرآن مجید الحمدللہ ترجمے کے ساتھ صحیح العقیدہ مسلمانوں کے علماء کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہے، ان کا مطالعہ کیجیے۔ صحیح العقیدہ علماء نے جو کتب حدیث کا ترجمہ کیا ہے اور حدیثوں کی جو تشریح کی ہے اور جو مسائل کی کتابیں لکھی ہیں، جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا عمل کتاب و سنت پر ہے، ایسے علماء کی کتابیں آپ پڑھیں۔ جب آپ کے پاس صحیح آتھینٹک علم آ جائے گا تو کوئی لٹیرا آپ کے دین کو نہیں لوٹ پائے گا اور آپ کو دین کے تعلق سے کنفیوز نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ کے پاس علم ہے۔ اور کب باطل حق کے مقابلے میں ٹکا ہے، کب باطل حق کے مقابلے میں ٹکا ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، آپ کے پاس دلیل ہے۔ تو شبہات، دین کے اندر جو لوگ شبہ میں مبتلا کریں گے آپ کو، آمین بالجہل آپ کر رہے ہیں تو ضعیف حدیث آہستہ آمین کہنے کے لائیں گے، سیدھے پر ہاتھ باندھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں ناف کے نیچے باندھنے کی حدیث آپ کے لیے ضعیف لائیں گے۔ آپ میلاد کے جلسے کو بدعت کہتے ہیں، وہ اس کو سنت ثابت کرنے کے لیے متشابہ دلیل لاوے گا اور عقلی دلیلوں سے ثابت کرے گا۔ آپ جس کو کہتے ہیں کہ مردے کا وسیلہ پکڑنا شرک ہے، اس کو وہ حق کہے گا۔ آپ کے پاس اگر علم ہوگا انشاءاللہ آپ اس کے جال میں نہیں پھنسیں گے اور وہ آپ کو پھنسانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بہت خراب فطرہ ہے، نت نئے افکار اور نظریات اور عقائد پھیلائے جا رہے ہیں، سمجھنا مشکل ہے فتنوں کو۔ اس لیے علماء سے رابطہ ہونا چاہیے، کوئی نئی فکر آئے، کوئی نیا عقیدہ آئے جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے، اپنے معتبر عالموں سے رجوع کیجئے، پوچھیے کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ آپ کو علماء جواب دیں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر باتوں کی حقیقت نہیں سمجھتے ہو تو اپنے علماء سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ علماء فتنوں کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا فتنہ ہے۔ اور عام عوام فتنہ جب اپنی ساری فتنہ سامانیوں کے ساتھ گزر جاتا ہے اور لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ تو بڑا فتنہ تھا جس کے اندر ہم گرفتار ہو گئے۔ لیکن علماء کرام جن کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا ہے، فہم اور بصیرت عطا فرمائی ہے، وہ فتنوں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ تو خبردار خبردار، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اگر کوئی آپ کے سامنے نیا عقیدہ، نیا نظریہ لائے، آپ اس کو سنیے ہی نہیں۔ پہلی بات تو ایسے بدعتیوں کی کوئی بات سنیے ہی نہیں، اور اگر سنتے ہیں اور کچھ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے یا اعدائے اسلام نے کوئی فتنہ اگایا ہے یا پیدا کیا ہے، پردے پر اعتراض کر رہے ہیں، ختنے پر اعتراض کر رہے ہیں، قرآن کی کسی آیت پر اعتراض کر رہے ہیں، کسی صحیح حدیث، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں اعدائے اسلام، آپ ان کے شبہ میں مت آئیے۔ آپ اپنے علماء سے پوچھیے کہ اس حدیث کے اوپر یہ شبہ پیش کر رہے ہیں، یہ اعتراض پیش کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اہل علم آپ کو جواب دیں گے اور آپ فتنے میں پڑنے سے بچ جائیں گے۔ تو دین کے اندر شبہ میں مبتلا کرنا جو بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتاب و سنت کا علم ہونا چاہیے اور علماء سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ دوسرا فتنہ ہوتا ہے شہوات کا، خواہش نفس کے تابع کر دیا اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہش نفس کے تابع کر دیا۔ نفس شراب کی طرف لے جا رہا ہے، شراب نوشی کی طرف، نفس آپ کا بدکاری کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، نفس آپ کا 2 نمبر دھندے کی طرف آپ کو مائل کر رہا ہے کہ اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو 2 نمبر دھندا کیے بغیر مالدار نہیں بن سکتے ہو۔ آپ کا نفس
آپ کی خواہش شریعت کے خلاف جانے کے لیے کہہ رہی ہے، یہ کون سا فطرہ ہوا؟ شہوات کا فطرہ ہوا، شہوات کا، خواہش نفس کا فطرہ ہے آپ۔ تو آپ یہ سمجھیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے آپ کو۔ آپ اپنے نفس کو کہیے، اپنے آپ سے بات کیجئے، کہیے کہ شراب اسلام نے حرام کیا ہے، زنا بدکاری حرام ہے، سود لینے والے کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے، میں ایسا کیوں کروں گا؟ اپنے نفس کو لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس کو معبود مت بناؤ، نفس کو اپنے تابع رکھو۔ کبھی غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ انسان کے اندر ایک ہی نفس ہے، لیکن وہ نفس کبھی امارہ ہوتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور کسی کا نفس ہوتا ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، تو توبہ استغفار کرتا ہے، اور کسی کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کے سینے کے اندر جو دل ہے اور دل کے اندر جو روح ہے اور جو انسان کے اندر خواہش ہے وہ غلط کی طرف لے جاتی ہے۔ برائی اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور شیطان برائی کو اتنا حسین بنا کے پیش کرتا ہے کہ آدمی اس کی طرف لپک پڑتا ہے۔ نیکی کرنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، برائی کے اندر لذت ہوتی ہے۔ اللہ نے جنت کو تکلیف دہ اعمال سے گھیر رکھا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے پور مشقت اعمال کرنے پڑیں گے آپ کو، اور جہنم میں جانے کے لیے برے اعمال کیجئے جو 2 منٹ کے لیے لذت دینے والے ہیں اور جہنم میں چلے جائیے۔ تو اللہ نے جہنم کو گھیر رکھا ہے شہوات سے، بری خواہشات کی پیروی کیجئے جہنم میں جائیے، لیکن جنت میں آنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، بہت محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، عبادت کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھنا ہوگا، تو جہاد مع نفس آپ کو کرنا ہوگا۔ تو شہوات کے فتنے سے بچنے کے لیے جو نفس کے اندر آپ کی خواہش پیدا ہو، بری خواہش، اور شیطان جو آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، دل میں اگر برائی کا خیال آئے، چلو نماز چھوڑو بعد میں پڑھ لو گے، بازار کر لیتے ہیں، عصر کی نماز مغرب میں پڑھ لیں گے، اگر اس طرح کا خیال آئے سمجھو کہ یہ وسوسہ شیطان پیدا کر رہا ہے، یہ وسوسہ شیطان تمہارے نفس کے اندر پیدا کر رہا ہے، فوراً اس کے خلاف کرو کہ آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو۔ 2 دن 4 دن 10 دن آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو گے، برے خیالات سے جنگ کرو گے، انشاءاللہ تعالیٰ برا خیال پیدا ہونا ہے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے بری شہوت جس کی طرف ہمارا دل ہم کو مائل کرتا ہے، ہمارا نفس مائل کرتا ہے اور شیطان مائل کرتا ہے۔ تو شیطان کا کام ہی ہے ہم کو گمراہ کرنا۔ اللہ نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کو کھلا ہوا دشمن ہی مانو۔ شیطان وہ ہے جس نے تمہارے باپ اور ماں آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اس نے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہی ہے کہ میں آدم کے بیٹوں کو گمراہ کر دوں گا، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ہم آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آئیں گے اور تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے۔ تو اگر آپ کا نفس اور شیطان آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے تو اپنے نفس کو لگام دیجئے اور اپنی بری خواہش سے توبہ کیجئے اور نفس امارہ کے خلاف عمل کیجئے، یہ جہاد مع نفس کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نفس لوامہ اور مطمئنہ بن جائے گا، برائی کی طرف آپ کو نہیں لے جائے گا۔ اور تیسری چیز جو نفس کی خواہشات ہیں، ان خواہشات کے اندر کچھ حلال خواہشیں بھی ہیں جس کو اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے، جیسے بیوی کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، تجارت کی محبت ہے، اچھا مکان ہر شخص چاہتا ہے، سونا چاندی ہر شخص چاہتا ہے، کھیت کھلیان ہر شخص چاہتا ہے، عزت اور اسٹیٹس ہر شخص چاہتا ہے۔ یہ جائز چیزیں ہیں، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، لیکن یہ خواہشات نفس بھی اگر ہم کو اور آپ کو اللہ کے دین سے غافل کرتی ہوں تو یہ خواہشات جو جائز ہیں بری ہو جاتی ہیں۔ ان کو اگر آپ شریعت کے دائرے میں اگر ان جائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ جائز ہے۔ بیوی سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن آدمی صرف بیوی کا ہی ہو کر رہ جائے، بیوی حلال حرام جس چیز کا حکم کرے اس کو مان لے، بیوی کہے جائیے بازار نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا، نہیں، پہلے نماز پڑھوں گا پھر بازار جاؤں گا، گھر کی ضرورت تمہاری ضرورت بعد میں، اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے جس کے لیے آدمی حرام حلال کی تمیز اٹھائے بیٹھا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ، اے ایمان والو تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض کے بچے دشمن ہیں،
تمہارے دشمن ہیں، وہ دشمنی نہیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف لاٹھی لے کر تلوار لے کر نہیں کھڑے ہو جاتے۔ دشمنی یہ ہے کہ وہ ہم سے ایسا کام کروانا چاہتے ہیں جو کام جائز نہیں ہے۔ بیوی اپنی محبت کا واسطہ دیتی ہے، بیٹا آپ کو آپ کی ابوت کا واسطہ دیتا ہے کہ آپ ابا ہیں ہمارے، لیکن آپ دیکھیے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر بیوی اور بچے کے مطالبات شریعت کے خلاف ہیں تو آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، اور اگر آپ پرواہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ آپ کو اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، اور اسی کو کہتے ہیں بیوی اور بچوں کے فتنے میں آپ پڑے ہوئے۔ کئی صحابہ تھے جو ہجرت کرنا چاہتے تھے، مکہ سے مدینہ آنا چاہتے تھے، لیکن بیوی دامن پکڑ لیتی تھی کہ آپ چلے جائیے گا، اگر مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیے گا تو ہم لوگوں کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا۔ بوڑھے ماں باپ رونے لگتے تھے، کافر ماں باپ ہے کہ بیٹا تم چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، کچھ ہو آپ کا، چلیے مسلمان بنیے، آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ تلا ہم کافر ہی رہیں گے تو کافر رہیں گے تو بڑھو یہیں، ہم جائیں گے ہجرت کریں گے۔ مدینہ جانے کے لیے اس وقت ہجرت بہت ضروری تھی، تو کچھ لوگوں کی عورتوں نے اور ان کے بچوں نے ان کو مجبور کر دیا، ہجرت نہیں کیا۔ بہت دیر ہوئی ہجرت کرنے میں، جب وہاں گئے تو دیکھا کہ جو لوگ ہم سے پہلے آئے ہوئے ہیں مکہ چھوڑ کر کے، ان کے پاس شریعت کا اچھا خاصا علم آ گیا، اور انہوں نے اپنے کو بڑا بونا اور کمزور اور کم علم سمجھا، تو انہوں نے چاہا کہ اپنی بیوی اور بچوں کی پٹائی کریں گے اگر وہ آتے ہیں یہاں تو۔ اللہ نے کہا کہ اب جو غلطی ہونی تھی ہو گئی، معاف کرو، درگزر کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ کسی کی بھی بیوی اور کسی کا بھی بچہ اگر تم کو شریعت کے راستے سے روکتا ہے یا اس کی محبت شریعت کے راستے میں آڑے بنتی ہے تو اس محبت سے گزر جاؤ، محبت کو روک کر آگے نکل جاؤ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ بیوی کو فتنہ نہ بننے دو۔ عورتیں بہت بڑا فتنہ ہے، عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ جب عورت بہت بڑا فتنہ ہے اور انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور جو چیز انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، جس کی چاہت اس میں نمبر 1 پر اللہ نے رکھا ہے عورت کی چاہت۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، سب سے پہلے عورت کی چاہت، پھر بچے کی چاہت، بیٹے کی، پھر مال دولت کی چاہت۔ سب سے بڑی کمزوری مرد کی عورت ہے۔ تب اس کمزوری اور اس فتنے سے، عورت کے فتنے سے بچنے کی کیا تدبیر ہے کہ کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ آپ خلوت میں نہ جائیں، تنہائی نہ کریں۔ جس عورت کا مرد نہیں ہے اس کے گھر میں داخل نہ ہوں، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ کسی بھی اجنبیہ کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، بیٹھک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت ہوتا ہے کہیں تنہا، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ بھیڑ بھاڑ میں گئے، عورت کا جسم چھو رہے ہیں آپ، ظاہر ہے کہ فتنے میں آپ پڑیں گے۔ بار بار آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، عورت کو دیکھ رہے ہیں، نظر کے ذریعے سے وہ عورت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، آپ اس کو پانے کے لیے ہر ساری حدوں کو پار کر لیں گے۔ تو یہ ساری جو کچھ چیزیں ہیں یہ فتنہ ہے۔ دنیا کے سب سے پاک باز عورتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور ان سے بھی کہا گیا کہ دیکھو نرم انداز میں، شیریں انداز میں مردوں سے بات نہ کرو۔ جو امت کی مائیں تھیں ان سے کہا جا رہا ہے، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں شہوت کا روگ ہوتا ہے، شہوت کا روگ ہوتا ہے، برائی کا روگ ہوتا ہے، وہ آپ کی نرم گفتگو سے فتنے میں پڑ جائے گا کہ عورت میٹھے انداز میں بات کر رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے جال میں پھنس جائے گی۔ اب اس کی ہمت بڑھتی ہے، شیطان اس کو اکساتا ہے، اس کے دل میں چاہت کی چنگاری کو بھڑکاتا ہے۔ کہا گیا خبردار میٹھے سور میں بات نہ کرو، جیسے ایک اجنبی عورت اجنبی مرد سے بات کرتی ہے اس انداز میں بات کرو۔ ازواج مطہرات سے سامان مانگنے کے لیے آنے والوں سے کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر ازواج مطہرات سے کچھ کہنا ہو، کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ خبردار کہ وہ سامنے تم آ گئے، جو امت کی ماں ہے، جو دنیا کی سب سے پاک باز عورت ہے، آپ جا رہے ہیں ایسے ہی گھر میں جا رہے ہیں، چچی کے گھر میں جا رہے ہیں، پھوپھی کے گھر میں جا رہے ہیں، خالہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اس کی جوان جوان بیٹیاں موجود ہیں، ان سے گفتگو آپ کر رہے ہیں جو آپ کی غیر محرم ہے۔ تب عورتوں کی فتنے سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ جیسے جوان ہو جاؤ، 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکتے ہو اپنی بیوی کے لیے، شادی کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں، تم میں کا جو شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کر لے، کیونکہ اس سے نگاہ پست ہوتی ہے، حرام نظر سے بچتا ہے آدمی، حرام کاری سے بچتا ہے۔ اور جوان ہو گئے ہو، عورت کی چاہت تو ہے دل میں،
لیکن شادی کرنے کی طاقت ابھی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارے نفس کی گرمی کم ہو، برائی کی طرف تم مائل نہ ہو سکو۔ یہ علاج نبوی ہے، عورت کے فتنے سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن کیا ہے، موبائل کے اوپر فیس بک پر دیکھیے، دیکھ رہا ہے ہر نوجوان، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ توفیق دے، مرد ہو کہ لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، وہ فیس بک دیکھ رہا ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے، ننگی ادھننگی تصویروں کو دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بیوی اپنے پاس نہیں ہے، اس وقت بھی دیکھنا حرام ہے اس کے لیے، اس وقت بھی حرام ہے چہ جائے کہ کنوڑا لڑکا لڑکی اس کو دیکھ رہا ہے، بتائیے کہ اس کے اندر بدکاری کی چنگاری پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی، شیطان کو موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو سمجھنا ہے، ہم کو اپنے دین اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ بچوں کی شادی کرا دو، 35 سال کے نوجوان سب ہو گئے ہیں، 40 سال کے نوجوان ہو گئے، ان کی شادی نہیں کراتے ہو؟ لڑکیاں 18-20 سال کی ہو گئی، یہ شادی نہیں کراتے ہو؟ پڑھنے کے نام پر، پڑھ لے گی تو کرے گی، ارے شادی کے بعد بھی پڑھے گی، پڑھنا ہوگا تو شادی کے بعد ہی پڑھے گی، شادی پر تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، مرد کے لیے ہے ضروری کہ 2 وقت کی روٹی بیوی کے لیے مہیا کر سکتا، اور اگر کسی کا باپ یہ کہتا ہے کہ نہیں تم شادی کرو، میں ہوں نا، میں خرچ دوں گا، انشاءاللہ 1-2 سال میں تم کو نوکری مل جائے گی، تو کر لو، شادی کر لو تاکہ برائی سے بچ سکو، اس فتنے سے بچ سکو جو خطرناک فتنہ ہے۔ اسی طریقہ سے اولاد کے لیے، اولاد کی صحیح تربیت کرو، اولاد پیدا کر لیا، اس کی دینی صحیح تربیت کرو، صحیح تربیت نہیں کرو گے یہی لڑکے بڑھ کر کے بعد تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہارے لیے جہنم بن جائیں گے، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بال بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، ان کو دین کی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، ان کو سمجھاؤ، اگر وہ کچھ بیجا مطالبات کرتے ہیں تو ان کو کہو کہ نہیں بیٹا یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے آپ کا، یہ دین اور شریعت کے خلاف ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہماری آمدنی جتنی ہے اس سے زیادہ کے لیے آپ ہم کو اکسا رہے ہیں کہ ہم رشوت لیں، ہم رشوت نہیں لے سکتے، حرام عمل ہے یہ۔ اس طریقہ سے آپ ڈانٹیے، ان کی تربیت کیجیے، کبھی بھی بیوی اور بچوں کو اپنے سر پر مت چڑھنے دیجیے، ان کو اپنے ماتحت رکھیے، اللہ نے آپ کو نگراں اور حاکم بنایا ہے، ان کو نہیں بنایا ہے آپ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ دکان چلا رہے ہیں، عصر کی نماز چلی گئی، دکان بند کر کے اور پہلے نماز پڑھو، اللہ رزاق روزی دے گا، خوب روزی دے گا، اللہ پر بھروسہ تو کرو، کیوں مال کمانے کے لیے نماز چھوڑتے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طریقہ سے بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت بڑا فتنہ ہے مال کا فتنہ۔ مال یقیناً ہر شخص کی ضرورت ہے، زندگی کی گاڑی مال کی پٹری پر چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں زندگی کی گاڑی مال کی پٹری پر چلتی ہے، کھانے پینے سے لے کر تعلیم اور کپڑا لباس پوشاک شادی بیاہ مکان جائیداد سب کچھ مالے پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب کہ ہم حرام طریقے سے مال کمائیں؟ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے، ایک قدم آگے قیامت کا دن نہ بڑھے گا جب تک کہ کچھ سوالوں کے جواب نہ دے دو گے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کس راستے میں خرچ کیا، پہلے یہ جواب دے دو۔ سورس آف انکم کیا تھا تمہارا؟ تنخواہ ہے 25,000 روپے کی، کام کر رہا ہے 5 لاکھ روپے کے آدمی کا، کہاں سے لاتے ہو یہ روپیہ؟ کہاں سے کمایا یہ بتاؤ، اور اگر مال حلال طریقے سے کمایا تو خرچ کہاں کیا؟ دین کے راستے میں خرچ کیا کہ عیاشی میں خرچ کیا؟ گناہ کا کام ہو، کوئی نیتا آوے، کہیں پر قوالی ہو تو ہزاروں روپے کا چندہ، لاکھوں روپے کا چندہ پیش کر دو، لیکن اگر مسجد اور مدرسوں کے چندے کی تعویل کے لیے اعلان کیا جائے تو 100 اور 50 روپیہ گن کے نکالتے ہو کہ دیں کہ نہیں دیں، نمبری اگر نکل گئی جیب سے تو اس کو جیب میں رکھ کے پھر دوسرا روپیہ نکالو، 50 دو، 10 دو۔ ارے یہی صدقہ کام آئے گا، یہی صدقہ کام آئے گا۔ ہم نے ایک بڑے عالم سے سنا، نصیحت کے لیے کہتے ہیں صدقے کی فضیلت پر تو قرآن اور حدیث بھرا ہوا ہے، اللہ مال اس لیے دیتا ہے کہ کھاؤ، اپنے بچے کو کھلاؤ اور آخرت کے بینک میں جمع کرو۔ ایک آدمی تھا، بڑا بخیل قسم کا آدمی تھا، جب بھی کبھی اس کے دروازے پر کوئی مسکین دستک دینے کے لیے آتا، اور اس کی بیوی تھی سخاوت والی، وہ جب دیتا تو بیوی کو بڑا ڈانٹتا تھا، کیوں دیتی ہو، ہم کو اپنے مال کی ضرورت ہے۔ ایک روز ایک مسکین آیا، پھٹا حال تھا، جاڑے کا دن تھا، اس نے کہا کہ بہن جاڑا سخت پڑ رہا ہے اور ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے، اڑنا نہیں ہے، ہم ٹھٹھرتے رہتے ہیں، اب بھوکے پیاسے ہیں، بہت پریشانی ہے۔ وہ عورت گئی، گھر سے ایک کمبل نکال کر کے لے کر کے آئی، اس کے پاس رکھ دیا اور کچھ کھجور بھی دے دیے اس کو کھانے کے لیے، جاؤ۔ دیکھیے اللہ رب العالمین دلوں کی اصلاح کیسے کرتا ہے۔ اس کے شوہر نے خواب دیکھا
کہ قیامت قائم ہو چکی، قیامت کا منظر ہے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں، پسینے سے شرابور ہے، گرمی انتہا کو ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک کمبل ٹنگا ہوا ہے، کمبل تان دیا گیا ہے، سایہ ہے، وہ کمبل کے اندر 3 جگہ سوراخ ہے جس سے دھوپ اس کو لگ رہی ہے، تھوڑا پریشان وہ ہو رہا ہے، اسی بیچ میں 3 کھجوریں آتی ہیں اور اس سوراخ کے اندر گھس جاتی ہے جس سے وہ سوراخ بند ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کمبل کے اندر، اس سائے کے اندر راحت ملتی ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور اپنے خواب کا اس سے تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اوپر کمبل تنی ہوئی ہے اور سوراخ جو اس کے اندر ہے اس چھید کو کھجوروں نے ڈھک دیا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ جس وقت آپ نہیں تھے یا آپ سو رہے تھے، ایک مسکین آیا، بڑا پریشان حال تھا، پھٹے حال تھا، جاڑے کی شکایت کر رہا تھا، میں نے گھر سے ایک کمبل اس کو دے دیا ہے اور کچھ کھجوریں دے دی ہیں اس کو۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سائبان ہوا ہے آپ کے اوپر قیامت کی اس دھوپ میں، جو آپ کے اوپر سایہ اللہ نے کیا ہے، وہ وہی کمبل ہے جو میں نے خیرات کیا ہے، اور وہی کھجور ہے جس نے اس کے سوراخ کو بھر دیا ہے۔ کہا اللہ کی قسم بالکل تم نے صحیح کہا، آج کے بعد کوئی بھی مسکین ہمارے دروازے سے آئے تو خالی نہ جائے، اس کو ضرور دینا، اس کو ضرور دینا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، رشوت کو مٹاتا ہے، ناپاک مال کو مٹاتا ہے، ناپاک کمائی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ حلال کماؤ بھائی، حلال راستے میں خرچ کرو، نیکی کے راستے میں خرچ کرو، دونوں ہاتھ سے لٹاؤ، اللہ نے جتنا دیا اس کے حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دو گے، اس کو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر پاؤ گے ثواب کے اندر۔ مال کو ہاتھ میں رکھو، دل میں مت مار رکھو۔ مال کماتا ہے، لوگ کہتے ہیں مال کیا ہے، ہمارے یہاں کہاوت ہے ہاتھ کی میل ہے، تو میل کو میل ہی رہنے دو، دل میں مت بیٹھاؤ، مال کی محبت دل میں مت لے جاؤ۔ عبد الدینار عبد الدرہم مت بنو، عبداللہ بنو، عبد الرحمن بنو، اللہ کے بندے رہو، غلام اللہ کے، مال کے غلام مت رہو کہ مال کمانے کے لیے گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں کرنے لگتے ہو اور دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے اور دوڑتے ہو۔ مال کی حرص اور عہدے کی حرص انسان کے دین کو اتنا زیادہ خراب کرتی ہے جتنا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکری کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیے جائیں تو بھیڑیا کس قدر بکریوں کو چیر پھاڑ کر کے کھائے گا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ مال کی حرص اور عہدے کی حرص انسان کے دین کو خراب کرتی ہے۔ تو ہمیشہ حلال طریقے سے معاملہ کیجیے، حلال مال کمائیے اور حلال راستے میں خرچ کیجیے۔ تو کمائی کا طریقہ دیکھیے، خرچ کا طریقہ دیکھیے۔ کہیں سے مال آ رہا ہے، پتہ لگائیے کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ بس فکر ہے مال آنا چاہیے، کیسے بھی آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیشین گوئی آ رہی ہے نا ساتھی خاج، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال جو آیا ہے وہ حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے، بس مال آنا چاہیے، پرواہ نہیں ہے کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اس کی پرواہ ہم کو کرنی ہے کہ یہ مال کیسے آ رہا ہے۔ بچہ جو لا کے دے رہا ہے، ارے تمہاری سیلری تو اتنی ہے، تم کہاں سے لاتے ہو؟ تو ابا ہم آفیسر نہ ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں مٹھی بند کر کے ہم کو دے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو مٹھی بند کر کے کیا لیتا ہے؟ رشوت! ارے حرام ہے تمہاری کمائی، خبردار جو اس طرح کا مال تم نے کمایا اور ہمارے ہاتھ میں دیا۔ ہم حلال کا کمائیں گے، حلال کی۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، مر کے اللہ کے پاس ہم کو جانا ہے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ضرورت کی حد تک کما لو، ہو گیا۔ مال کے پیچھے دیوانہ اور پاگل مت بنو۔ میرے بزرگوں دوست، آج کیا ہے، لوگوں کے حق کو مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کی زمین کوئی ہڑپے ہوا ہے، کسی کا مال قرض لے کے گیا ہے تو قرض کو دبا لیا، نہیں دے رہا ہے، انکار کر رہا ہے، امانت رکھی خیانت کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق نہیں دے رہا ہے، بھائیوں نے بہنوں کا ترکہ چھپا رکھا ہے، نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مالدار ہم بن جائیں، ہمارے بچوں کے لیے مال ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ دوسرے کا حق مار رہے ہو، وارث کا حق مار رہے ہو، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے جو نالائق ہو سکتی ہے، تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور تم اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہو، اپنی جہنم کو دعوت دے رہے ہو۔ جن کے جو حقوق ہے لوگوں واپس کر دو، جن کے جو حقوق ہے واپس کر دو، جس کا جو پیسہ چڑایا ہے، ٹھگا ہے، اس کو دے دو۔ جی فراڈ کرتے ہیں لوگ، اکاؤنٹ سے پیسے اڑا لیتے ہیں لوگوں کے، جائیداد ہڑپے ہوئے ہیں شہروں کے اندر لوگوں کو، دمک قسم کے جو لوگ ہیں، تھانے پولیس میں جن کی پہنچ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا۔ کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو؟ تو یہ سب فتنے ہیں، ان سے بچیے۔
دین کے اندر اگر کوئی شبہ میں ڈالے آپ کو، کوئی بدعتی، کوئی منافق، کوئی مشرک، کوئی قبر پجا، اپنے دین کے اوپر، اپنے عقیدے پر، اپنے توحید و رسالت کے عقیدے پر قائم رہیے، اور جہاں کوئی دشواری پیدا ہو، اسلام پر کوئی اعتراض کرے، آپ کے منہج اور عقیدے پر اعتراض کرے، اپنے عالموں کی طرف رجوع کیجیے، اور اگر نفس امارہ آپ کا، شیطان آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرے تو اپنے نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ جہاد کیجیے، اپنے نفس کو مجبور کیجیے نیکی کے اوپر، اور جائز شہوت اور جائز خواہش اگر ہے تو اس کو اسلام کے دائرے میں رکھ کر حل کیجیے، مذہب کو کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کیجیے، بیوی کے ساتھ کیا حق کرنا ہے، بال بچے کو کیسے پڑھانا لکھانا ہے، ماں باپ کا کیسے کیا حق ہے، مال کمانے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے، کیسے مال کمائے، کس راستے میں خرچ کرے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے پرہیز کیجیے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ کی پرواہ نہیں کرتے، ارے چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، نظر سے دیکھ لیا کسی کو، بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، نظر کا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، بدکاری نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا، اگر بار بار کرو گے تو بہت بھیانک ہو جاتے ہیں، بہت بھیانک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ کیا بات ہے، تم لوگ ایسے گناہوں کو جن کو تم لوگ بال کے برابر سمجھتے ہو، پتلا اور ہلکا، قسم اللہ کی ہم لوگ صحابہ کرام ان گناہوں کو ہلاکت خیز گناہ سمجھتے تھے۔ ایاکم ومحقرات الذنوب، خبردار کبھی گناہوں کو ہلکا نہ سمجھو، ایک ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی، پتلی پتلی ٹہنی اگر جمع کرو گے تو گٹھڑ بن جائے گا، بھوج پک جائے گا، 100 200 500 آدمی کا کھانا بن جائے گا۔ اگر ایک ایک ٹہنی جمع کرو گے تو سمجھتے رہو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بن کر کے ایک ڈھیر بن جائیں گے اور تمہاری عاقبت کو برباد کر دیں گے، تمہاری دنیا اور عاقبت برباد ہو جائے گی۔ اسی گناہوں سے پرہیز کرو، چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرو، اور بڑے گناہ جن کے کرنے پر لعنت ہے، عذاب ہے، جہنم کی وعید ہے، کہا گیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جو ایسا کرتا ہے، ان گناہوں سے تو ہر حال میں پرہیز کیجیے۔ اور اگر کبھی شیطان اور نفس کے بہکاوے میں غلطی سے ہو جائے تو اس فتنے سے فوراً اللہ کی طرف تائب ہوئیے، رجوع کیجیے، اللہ سے معافی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے، شہوات کے فتنے سے اور اس سے بڑا جو شبہات کا فتنہ ہے اس سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کا علم ہمیں عطا فرمائے، اچھے علماء کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی، ہمارے عقیدے کی اللہ حفاظت فرمائے، اور تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیجیے، اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے لوگوں ہمیشہ اللہ سے پناہ چاہو کہ اللہ جو فتنہ ظاہر ہے، جو چھپا ہوا ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ رہے، ان فتنوں سے بچائیے۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔